السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر سرگودا سے محسن علی صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا شیطان خواب میں نبی یا فرشتہ بن کر آ سکتا ہے؟ جی محسن علی صاحب، شیطان خواب میں نبی یا فرشتہ بن کر نہیں آ سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان لا یتمثل بی، کہ بے شک شیطان میری شکل و صورت میں نہیں آ سکتا، میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شارحین نے لکھا ہے کہ یہ خصوصیت تمام انبیاء کو حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی حاصل ہے کہ شیطان ان کی شکل و صورت نہیں بنا سکتا، اور منصب نبوت اور عصمت نبوت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ شیطان ان کی شکل میں نہ آ سکے۔ اگر شیطان کو یہ پاور حاصل ہو تو پھر تو وہ دین میں بہت ساری ملاوٹ کر سکتا ہے، کسی کے خواب میں آ کر، کسی کے سامنے آ کر غلط پٹی پڑھا سکتا ہے، اور دین میں خلط مبحث پیدا ہوتا ہے۔ لہذا شیطان انبیاء اور ملائکہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اب حدیث پاک میں تو صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الشیطان لا یتمثل بی، لیکن شارحین نے لکھا ہے کہ جمیع انبیاء اس میں شامل ہیں، اس خصوصیت میں تمام انبیاء شامل ہیں۔ عمدۃ القاری میں لکھا ہے، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَلَا يَتَمَثَّلُ بِهِمْ، اور اسی طرح تمام انبیاء اور ملائکہ کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف اپنے ساتھ خاص کرنا اس بات کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیونکہ گفتگو اپنے بارے میں کر رہے تھے، اپنی امت سے کر رہے تھے، اس لیے آپ نے اپنا خاص کر ذکر کیا، لیکن دوسروں کی نفی اس سے ثابت نہیں ہوتی کہ دیگر انبیاء کی شکل شیطان اختیار کر سکتا ہے، فرشتوں کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہے، دیگر انبیاء بھی معصوم ہیں، ملائکہ بھی معصوم ہیں، تو یہ اس خصوصیت میں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملائکہ اور تمام انبیاء جو ہیں وہ شامل ہیں۔ یہ جو آپ نے اختصاص اپنے ساتھ کیا، تو یہ اختصاص اتفاقی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔